السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا حالات بنے ہوئے ہیں، مذاکرات کو لے کر کیا باتیں چل رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سابق امریکی صدر پر حملہ کرنے والا آخر کون تھا، اس کی کیا ہسٹری رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی مزید اہم خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ وسط غزہ میں ایک اسکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم مزید 12 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس اسکول میں بے گھر افراد رہ رہے تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی کچھ ویڈیو فوٹیج میں اسکول پر بمباری دکھائی گئی ہے۔ اس حملے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ وہیں UNRWA نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک روز قبل ہی خان یونس کے علاقے مواسی میں بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں کم از کم 90 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے اور 300 زخمی ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے، جبکہ اسرائیلی فورسز کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس جو کمانڈر ہیں حماس کے، ان پر حملہ کیا تھا، لیکن 90 سے زائد معصوم لوگوں کی وہاں موت ہو گئی اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2 لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے وہاں پر بمباری کی گئی تھی۔ وہیں اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں فضائی حملوں میں حماس کے خان یونس بریگیڈ کے کمانڈر رافع سلامہ کو مار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق سلامہ 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل کی سرحد پر حماس کے حملے کے ماسٹر مائنڈ میں سے ایک تھے۔ وہیں جس طریقے کے حملے جاری ہیں اس کو لے کر حماس کے سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے حملوں کے باوجود حماس جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوا ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشیق نے کہا کہ اسرائیل بدترین حملے کر کے عرب ممالک اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کے لیے ہونے والی کوششیں ناکام بنانے کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے مجلس عاملہ کی میٹنگ کے بعد یکساں سول کوڈ قانون کو چیلنج کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم مطلقہ خواتین کے نان نفقے سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو قطعی ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اتراکھنڈ اسمبلی میں منظور کیے گئے یکساں سول کوڈ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا آئین یکساں سول کوڈ کی اجازت نہیں دیتا اور یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اتراکھنڈ اسمبلی کی طرف سے منظور شدہ UCC میں لیو ان ریلیشن شپ یعنی کہ بغیر شادی کیے مرد اور عورت کے ساتھ رہنے کو تسلیم کرنے کی بھی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے سماج میں غلط پیغام جائے گا اور کوئی مذہب اسے قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بورڈ کی قانونی ٹیم اس پر تیاری کر رہی ہے اور جلد ہی اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے سپریم کورٹ کے اس حالیہ فیصلے کو بھی ناپسند کیا جس میں ایک مسلم خاتون کو طلاق کے بعد سابقہ شوہر پر کفالت الاؤنس دینے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اسلامی شریعت میں مداخلت ہے۔ وہ عدالت کے اس فیصلے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ایگزیکٹو اجلاس میں بورڈ چیئرمین کو عدالت کے اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے ہر سطح پر مہم چلانے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں وقف املاک کی خستہ حالی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وقف املاک کی مناسب دیکھ بھال اور ریاستی وقف بورڈ کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ساحلی کرناٹکا میں موسلادھار بارش جاری ہے۔ کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ بارش کے بعد سیلابی صورتحال ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ساحلی اضلاع میں ریڈ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے پہلے ہی اتر کنڑا ضلع میں 16 جولائی تک ریڈ الرٹ کا اعلان کیا ہے، جس کے پیش نظر آج اتر کنڑا کے کئی تعلقوں کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کرناٹکا اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن KSRTC نے بس کرایوں میں 15 سے لے کر 20% اضافے کی تجویز پیش کی ہے، کیونکہ خواتین کے لیے مفت بس اسکیم شکتی اسکیم کی وجہ سے محکمے کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تجویز ریاستی حکومت کو بھیجی گئی ہے اور CM سدرامیا نے ابھی تک اس اقدام کو منظوری نہیں دی ہے۔ KSRTC کے چیئرپرسن SR سرینواس کا کہنا تھا کہ شکتی اسکیم کو لاگو کرنے کی وجہ سے KSRTC کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کارپوریشن کو پچھلے 3 مہینوں میں 295 کروڑ کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
سرینواس نے بھی کہا کہ اضافے کے بعد اس کا بوجھ مکمل طور پر مردوں پر نہیں پڑے گا۔ تاہم کرناٹک کے وزیر ٹرانسپورٹ راملنگا ریڈی نے اس سے قبل واضح کیا کہ شکتی اسکیم ریاست میں اگلے 10 سالوں تک نافذ کی جائے گی۔ شکتی اسکیم صرف کرناٹک کی عام سرکاری بس خدمات پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ شکتی اسکیم اسمبلی انتخابات سے پہلے 5 انتخابی وعدوں میں سے ایک تھی۔ بعد ازاں کانگریس پارٹی نے اسمبلی انتخابات سے قبل تلنگانہ میں بھی یہ وعدہ لیا اور پڑوسی ریاست میں مینڈیٹ جیتنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتوار کو کہا کہ حد سے زیادہ اعتماد نے بی جے پی کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں اتر پردیش میں مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے سے روک دیا۔ تاہم انہوں نے 2027 کے اسمبلی انتخابات میں حکمراں جماعت کی جیت پر اعتماد ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہمیں اس لوک سبھا انتخابات میں نقصان اٹھانا پڑا، جس کے نتیجے میں اپوزیشن جسے پچھلے انتخابات میں شکست دی گئی تھی آج سینہ زوری کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے الٹے اپوزیشن پر لوک سبھا انتخابات سے قبل ذات پات کی بنیاد پر سماج کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا اور پارٹی قائدین اور کارکنوں سے کہا کہ اس طرح کی تقسیم سے چوکنا رہیں۔ یوگی نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن جماعتوں اور غیر ملکیوں نے ہمارے خلاف سازش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا کامیابی سے استعمال کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یاد رہے کہ اس لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو یو پی میں سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، یہاں تک کہ ایودھیا میں بھی بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اپنے صاحبزادے اور ولی عہد 41 سالہ حمدان بن محمد کو نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع مقرر کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کی گئی ہے، جس کا اعلان نائب صدر اور وزیر اعظم محمد بن راشد ال مکتوم نے کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے اور اسی طرح ولی عہد حمدان بن محمد کو بھی نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ کابینہ میں 2 خواتون وزراء بھی شامل ہیں۔ وزیر تعلیم سارہ امیری ہوں گے اور وزیر مملکت برائے انٹرپرینورشپ عالیہ عبداللہ ہوں گی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہوئے قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے غیر ملکی عناصر کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی عناصر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اختلافات کو بلیٹ کے بجائے بیلٹ سے حل کرنا چاہیے، اس طرح کا بیان انہوں نے دیا۔ وہیں ٹرمپ پر حملے کے بعد اس کے محرکات کا تعین کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ حملے کے چند منٹوں میں ہی لفظ اسٹیج یعنی کہ ڈرامہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ ٹرینڈ کرنے لگا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی اسٹیج لگ رہا ہے۔ ہجوم میں کوئی بھی نہیں بھاگ رہا تھا اور نہیں کوئی گھبرا رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نے بھی حقیقی بندوق کی آواز نہیں سنی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہی ایک اور پوسٹ جس نے ایک تصویر شیئر کی تھی، اس میں سابق امریکی صدر کی مٹھی اٹھائی گئی ہوئی تصویر تھی اور ان کے چہرے اور کان پر خون تھا، جبکہ پس منظر میں امریکی پرچم دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصویر بالکل ہی بہت زیادہ اسے پرفیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں اور اسے ڈرامہ قرار دے رہے ہیں، اور اس کو لے کر اب کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جھنڈا بالکل پیچھے تھا اور سب کچھ بالکل پرفیکٹ نظر آ رہا تھا، تو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک اسٹیج یعنی کہ ایک ڈرامہ ہے۔ وہی حملہ آور تھامس میتھیو، جس کو ٹرمپ کو گولی مارنے کے چند سیکنڈ بعد ہی سیکرٹ سروس نے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، اس کے بارے میں جو جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی خاموش مزاج لڑکا تھا، کبھی سیاست پر کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اسکول میں اسے بلی کیا جاتا تھا، اسے ستایا جاتا تھا۔ گریجویشن کے بعد وہ ایک نرسنگ ہوم میں کام کر رہا تھا۔ دوسری جانب جو ہے پینٹاگون نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والے کے گھر سے بم بنانے کا سامان برآمد ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ پینٹاگون نے بیان میں کہا کہ ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والے حملہ آور تھامس کروکس کا کوئی فوجی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس نے فوجی تربیت حاصل کی تھی، لیکن کس طریقے سے اس نے حملہ کر ٹرمپ پر گولی چلائی یہ اب تک جو ہے واضح نہیں ہو سکا ہے۔ جس طرح کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی واضح نہیں کرتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے حملہ کیا ہے۔ رواں سال میں پہلی بار سورج آج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی فلکیاتی سوسائٹی کا کہنا ہے کہ آج سورج مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12:27 پر خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ ایسی صورتحال میں سورج خانہ کعبہ کے متوازی آ جاتا ہے، جسے خانہ کعبہ کا سایہ دکھائی نہیں دیتا۔ سورج کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے سے پوری دنیا کے مسلمان بغیر قطب نما کے بھی قبلے کی درست سمت کا تعین کر سکیں گے۔ سورج سال میں 2 مرتبہ، ایک بار موسم گرما اور دوسری بار موسم سرما میں
خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔